بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت ازروع احادیث اور ختم نبوت پر قادیانی عقیدے کا جائزہ۔ ویسے تو عقیدہ ختم نبوت تقریباً 210 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس سبق میں ہم عقیدہ ختم نبوت پر 10 احادیث مبارکہ پیش کریں گے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء من قبلی مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس يطوفون فيه ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور عش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اور دوسرا حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چیزوں میں انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، روئی زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف سے مبعوث کیا گیا۔ نمبر 6، مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ حدیث بھی مسلم میں ہے۔ حدیث نمبر 3، عن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی مسلم میں ہے۔ حدیث نمبر 4، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون في امتی فیکثرون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کی انبیاء کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حدیث نمبر 5، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبی وأنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ترمذی میں ہے۔ حدیث نمبر 6 عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعد۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔ یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 7 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامت اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ حدیث نمبر 8 عن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے۔ حدیث نمبر 9 عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على عقبی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اور میں احمد ہوں، میں ماحی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر جمع کرنے والا ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور میں عاقب ہوں، یعنی آخر میں آنے والا ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ حدیث نمبر 10 عن سہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة ہکذا۔ حضرت سہیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ ان 10 احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پوری ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 10 احادیث ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم قادیانیوں کی جو دھوکے والے عبارات ہیں ہم وہ پیش کریں گے، اور وہ ان لوگوں کا دھوکہ پیش کریں گے۔ جزاکم